اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ حضرت ابراہیم میں چند ایسی صفات تھیں جن کی وجہ سے خدا نے انہیں خلیل کا لقب عطا فرمایا۔ ایک پسندیدہ صفت یہ تھی کہ وہ سائل کو کبھی خالی نہیں جان دیتے تھے، سائل کو کبھی محروم نہیں کرتے تھے۔ دوسری یہ کہ خدا کے سوا کسی سے سوال نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ اس وقت بھی جب نمرود اور اس کی قوم نے آپ کو آگ میں ڈالا تو جبریل آئے اور کہا اللہ کا حاجت قال اما الیک فلا، کیا کوئی حاجت ہے؟ تو خلیل نے کہا تیرے ساتھ نہیں، حاجت کی ضرورت ہے لیکن تیری حاجت کی ضرورت نہیں، یعنی میری حاجت صرف اس ذات کے ساتھ ہے، وہ میرا خدا۔ کچھ روایت میں وارد ہوا ہے کہ آپ کو خلیل کا لقب اس لیے ملا کیونکہ آپ محمد و آل محمد پر کثرت سے درود بھیجا کرتے تھے۔ رسول خدا سے روایت ہے کہ خدا نے حضرت ابراہیم کو خلیل اس لیے بنایا کیونکہ آپ لوگوں کو کھانا دیتے اور نماز شب پڑھتے جب لوگ رات کو سو جاتے تھے۔ اہل تحقیق کے مطابق آپ کو خلیل کا خطاب اس لیے دیا گیا کیونکہ خدا نے آپ کو مال و جان اور اولاد کے ذریعے آزمایا اور امتحان لیا۔ مال آپ مہمانوں کو دے دیتے اور اپنے بیٹے کو راہ خدا میں قربان کرتے۔ روایت کے مطابق ملائکہ نے خدا سے عرض کیا ہے پروردگار، تو نے اسے اپنا خلیل مقرر کیا ہے زمین پر جس نطفے سے پیدا کیا۔ خدا نے ملائکہ کی طرف وحی فرمائی کہ تم زاہد ترین اور افضل ترین کا انتخاب کرو۔ سب ملائکہ نے جبرائیل اور میکائیل پر اتفاق کیا، دونوں زمین پر آئے۔ حضرت ابراہیم کے پاس جو بھیڑوں کا ریوڑ تھا اس میں 40,000 بھیڑیں دودھ دینے والی تھیں۔ اس کے علاوہ گھوڑے اونٹ لاتعداد تھے۔ جبریل ایک طرف آ کر کھڑے ہو کر کہنے لگے سبوحن قدوسن، دوسری طرف میکائیل نے آواز بلند کی رب الملائکۃ والروح۔ جب حضرت ابراہیم نے جو سنا تو فرمایا تم دونوں اس ذکر کو دوبارہ پڑھو، میں تمہیں آدھا مال دے دوں گا۔ انہیں دوبارہ وہی ذکر پڑھا۔ حضرت ابراہیم نے پھر صدا دی اسے دوبارہ پڑھو تاکہ پورا مال تمہارا ہو جائے اور جسم و جان بھی تمہیں دے دوں۔ جب یہ بات سن کر تمام ملائکہ نے کہا اسے کہتے ہیں کرم، اسے کہتے ہیں سخاوت۔ اس کے بعد عرش سے ایک ندا آئی، دوست اپنے دوست کی طرح ہے۔ حضرت ابراہیم کو خلیل کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ مہمان نواز تھے، کبھی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے۔ کبھی طویل وقت گزر جاتا، کوئی ساتھ کھانا کھانے والا نہ ملتا تو راستے میں کھڑے ہو کر انتظار کرتے تھے تاکہ کوئی مہمان آئے اور اس کے ساتھ کھانا کھائیں۔ اس کی وجہ سے آپ کو ابو ضیاف کہتے ہیں، یعنی مہمان کے بعد۔ سورہ ذاریات حل اتاک حدیث ضیوف ابراہیم المکرمین، کیا تم تک ابراہیم کے صاحب عزت مہمان کی خبر پہنچی؟ جب فرشتے بڑے باعزت انسانوں کی شکل میں ابراہیم کے گھر آئے، انہوں نے سلام کیا، حضرت نے سلام کا جواب دیا اور فوراً جا کر ایک موٹی تازی گائے ذبح کر دی۔ گائے کے گوشت کے کباب تیار کر کے ان کے سامنے لے آئے۔ یہ سب کام
خود آپ نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ یہ ادب و آداب مہمان نوازی کے بہت سے لوگوں نے حضرت ابراہیم سے سیکھے۔ مہمان نوازی کی فضیلت میں لکھتے ہیں کہ حدیث وارد ہے، ہر کام میں جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ فرمایا کہ جلدی میں جو کام کیا جائے اس میں شیطان شامل ہوتا ہے، لیکن 5 کام ایسے ہیں جسے جلدی کرنا چاہیے، جلدی انجام دینا چاہیے۔ پہلا کام، اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرے۔ گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں انسان جلدی کرے۔ دوسرا، اگر کسی کا قرض اس نے دینا ہے تو قرض ادا کرنے میں جلدی کرے۔ تیسرا کام، اگر کسی کی بیٹی جوان ہو جائے تو شادی کرنے میں اس نے جلدی کرنی۔ اگر کوئی انسان اس دنیا سے چلا جائے، فوت ہو جائے، تو اس میت کو اٹھانے میں جلدی کی جائے۔ اور 5واں کام ہے، اگر کسی کے گھر مہمان آ جائے تو مہمان کے لیے کھانا لانے میں جلدی کی جائے۔ حضرت ابراہیم کو خطاب ہوا، اے ابراہیم مہمان کی عزت کرو۔ تو حضرت ابراہیم ہر مہمان کے لیے ایک گوشت ذبح کرتے، ایک دمبا ذبح کرتے تھے۔ پھر خطاب ہوا مہمان کی عزت کرو، تو حضرت ابراہیم نے پھر ایک گائے ذبح کرنے شروع کر دی۔ پھر خطاب ہوا مہمان کی عزت کرو، مہمان کی عزت کرو، حضرت ابراہیم نے پھر ایک اونٹ ذبح کرنا شروع کر دیا۔ پھر وحی آئی، اے ابراہیم مہمان کی عزت کرو۔ حضرت ابراہیم حیران ہو کر عرض کی، اے پروردگار کس طرح مہمان کی عزت کروں؟ خطاب ہوا مہمان کی عزت زیادہ کھانے سے نہیں، بلکہ مہمان کی عزت یہ ہے کہ تم خود بنفیس مہمان کی خدمت میں حاضر رہو۔ 3 لوگ ایسے ہیں کہ ان کی جتنی بھی خدمت کرے اس کی شان میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ مؤلف فرماتے ہیں 3 انسان ایسے ہیں جن کی جتنی بھی خدمت کی جائے تو میزبان کی خدمت کرنے والے کی عزت میں کمی نہیں آتی، بلکہ خدا اور پیغمبر کے نزدیک اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ 3 کون لوگ ہیں؟ ایک، ماں باپ کی خدمت کرنا۔ اولاد جتنی والدین کی خدمت کرے، والدین کی عزت کرے تو اولاد کی شان میں کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ خدا اور پیغمبر کے نزدیک اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا، استاد کی خدمت کرنا۔ شاگرد استاد کی جتنی خدمت کرے، شاگرد کی شان میں کمی واقع نہیں ہوتی، کمی نہیں آتی، بلکہ اس کی عزت اور شان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسرا، مہمان کی عزت کرنا۔ مہمان کی بھی جتنی عزت کی جائے اس کی میزبان کی شان میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ حضرت امیر المومنین کا ایک مہمان خانہ تھا جس میں 2 یا 2 سے زیادہ مہمان ہر وقت موجود ہوتے تھے، اور حضرت خود ان کے مہمان نوازی کرتے۔